شبیر صاحب میں ہاتھ باندھتا ہوں کہ ہم اس طرح حق ادا نہیں کر سکے. ایک دکھ جو ہے نا کہ اس کے آنسو خود بخود ہی آ رہے ہیں. خود ہی آ رہے ہیں. قدیر کے معاملہ ہی ایسا تھا. قدیر کے کتنے نکلے, قدیر کتنا رویا ہے. سمیت میرے سب لوگوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ابو ہیمی. جی جناب, ویڈیو کا آغاز اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں, اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے گھروں میں خوشباش زندگی گزار رہے ہوں. جی آج پھر ہم زارا کیس کے حوالے سے آپ کے سامنے جو حقائق رکھنے والے ہیں وہ انشاءاللہ حقیقت پر مبنی ہے. اور ویڈیو کے آغاز میں ہم آپ کا تہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور زارا کے ساتھ کھڑے ہیں, زارا کے انصاف کے لیے کھڑے ہیں. آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے جو کہ زارا کیس کے حوالے سے ہم جو ہے ہر روز آپ کے سامنے حقیقت پر مبنی خالص بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اسی طرح سے آج ہم زارا کے ماموں کے انٹرویوز کے کچھ اہم نکات جو تھے وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہماری پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے. آپ کا ایک سبسکرائب کرنا ہماری لائف کو چینج کر سکتا ہے. جی زارا کے ماموں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ زارا کا ایک قتل نہیں بلکہ اس میں ہم جو ہے وہ اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. اور دوسری جو زارا کے ماموں نے جو سب کے دلوں کو ٹھنڈا کر دینے والی بات کر دی اور ریکویسٹ کر دی کہ یہ کام ہونا چاہیے, اس حوالے سے اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اور تیسری بات یہ کہ زارا کے بیچارے ماموں جس کی سغرا ڈائن بہن ہے اور زارا جو ہے وہ بھانجی تھی اور وہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا, اس نے ایسا کیا کہہ دیا جو سب جو ہیں وہ تشکبار ہو گئے. اسی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ اسی بارے میں بتائیں گے. اور زارا کے ماموں نے ایسے کیا غمزدہ الفاظ کہہ دیے کہ یہ ہمارا مقدر بن گیا ہے. جو چوتھی بات زارا کے ماموں نے کی, ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اہم پیغام چھوڑا, اسی حوالے میں انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے. اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا, زارا کے ماموں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ زارا کا قتل ایک قتل نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہے. جی میرے مائنڈ کے مطابق جو زارا کے ماموں نے یہ بات کہی ہے نا, زارا کا قتل ایک قتل نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہاں پر مجھے قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس بندے نے دنیا میں کسی ایک کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. اگر کسی نے اسی طرح آ جائے دوسری طرف آ جائے, اگر کسی نے ایک قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. اب ساری انسانیت سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ ہم سب کو کھڑے ہو کر اب زارا کے انصاف کے لیے جو ہے نا وہ اپیل کرنی چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, یہاں پہ ہمیں موازنہ کرنا چاہیے قدیر کا اور اس کے ماموں کا. اچھا, قدیر کے حوالے سے اگر سوچا جائے, جب قدیر نے انٹرویوز دیے کہ ایسے الفاظ انہوں نے بولے تھے, کچھ لوگوں کے اعتراض ہیں ہم پر. ہم ہر ویڈیو میں یہ بتاتے ہیں, ہم حقیقت پر مبنی بات کرتے ہیں. ہم انٹرویوز کے کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ کر باقاعدہ طور پر آپ کے سامنے دلیل لے کر آتے ہیں, پھر اس پر ڈسکس کرتے ہیں. قدیر کی بھی ساری باتیں آپ لوگوں نے سن لی. آج ہم اس کے ماموں کے کچھ اہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ ماموں کا رشتہ بھانجی کے ساتھ اور قدیر کا رشتہ اپنی بیگم کے ساتھ کس کا زیادہ رشتہ ہے؟ کس کا زیادہ رشتہ یہ آپ لوگوں نے قدیر کا زارا کے ساتھ رشتہ زیادہ تھا یا اس کے ماموں سرفراز کا رشتہ بھانجی سے زیادہ تھا؟ جی یہ آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں بتانا ہے. اور آپ لوگوں نے یہ ضرور بتانا ہے کہ جو قدیر کا رشتہ اور زارا کے رشتے میں اور ماموں اور بھانجی کے رشتے میں سب سے زیادہ جو اچھے الفاظ بولنے والے, جو مطمئن الفاظ کہہ دیتا ہوں نا, بھی حق ادا کس نے کیا, قدیر نے زیادہ حق ادا کیا ہے یا اس کے ماموں نے؟ یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں. جی اگر ہم بتائیں گے تو لوگ کہیں گے بھی یہ قدیر کے خلاف بولتے ہیں, قدیر کے خلاف بولتے ہیں. ہم بھائی قدیر کے بالکل بھی خلاف نہیں بولتے, ہم اسی طرح آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے اللہ کام تک آپ کی آواز جائے اور ان کو جلد از جلد اتنی دردناک سزا دی جائے کہ دنیا کے جو اب جو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں نا, لوگ رو رہے ہیں, کوئی بھی ہے وہ جو ہر آنکھ اشبار ہے, جب کوئی چولے گل ہو رہی ہے اور ان کو اگر سزا ملے سمیت میرے سب لوگوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے. جی دوسری بات دیکھیں, اس کے ماموں جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں. جی جی آپ یہ بتائیں قدیر نے یہ الفاظ کہیں
کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلد از جلد سزا دی جائے. میں اپیل کرتا ہوں حکام سے. میں نا قدیر کا ایک انٹرویو سن رہا تھا جہاں پر اس نے اینکر بھائی نے یہ بات کہی ہے نا کہ آپ کی ماں نے آپ کی بہنوں نے ظلم کیا زارا کے اوپر, تو وہاں پر قدیر نے بات چینج کر دی. یعنی وہ اپنی زبان سے اس بات کو بھی کہنے کے لیے تیار نہیں. دیکھیے سب سے زیادہ جو ان کے ماموں جان نے الفاظ بولے ہیں اور انہوں نے سب سے بڑا جو لفظ بولا ہے نا وہ یہ کہا ہے, جیسے ہم کسی دشمن کے لیے کہتے ہیں نا کہ اس نے ایسے کیا ہے تو اس کو سزا ملے تو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے. اس نے کہا, زارا کے ماموں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو سزا ملے گی نا میرے دل میرے سمیت سب کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے سمیت جو میرے دل کو اور سب کے دلوں کو ٹھنڈ پڑ جائے گی جب ان کو سزا ملے گی. کیا قدیر نے ایسا کوئی لفظ بولا ہے اپنی بیوی کی خاطر؟ اپنی بیوی کی خاطر. اچھا وہ بات سنے نا, دوسری طرف آ جاتے ہیں ہم. اب وہ یہ جو قدیر کا جو ماموں ہے اس کی بہن سگی نہیں ہے, سگی بہن ہے اور وہ بھانجی ہے, اس کے تو ڈبل رشتے ہیں. ڈبل رشتے. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قدیر بیٹا ہے ماں کا, دوسری طرف اس کی بھی تو بہن ہے نا. ہاں بالکل. اب جو ظلم کرنے والا, جب انسان کسی کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں نا, ٹھیک ہے رشتہ داری اپنی جگہ پہ, جو ظلم کیا نا ظلم کی انتہا کی ہے جی, وہ ظلم کو دیکھا جائے گا. جی بھی انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا یار, ایسے بھی کوئی کر سکتا ہے یار. یہاں پر اس کے ماموں نے یہ بات کہہ کے مائی یوٹیوب فیملی, ہمارے تو دل پہلے سے ٹھنڈے ہو گئے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا یہ الفاظ کہہ کے. اللہ آپ کو صبر دے. کوئی سوال برا لگا ہو مجھے معاف کیجیے نہیں گا. برا نہیں, اب دنیا کی سوال سن, یہ ہمارا مقدر بنا نا, یہ تو ہمارا مقدر ہے. جو ہمارے ساتھ ہو گیا اس سے سوال برے نہیں ہیں. صبر جو ہوا ہے وہ انتہائی برا ہے. اچھا دیکھیں قدیر کے ماموں کیا کہہ رہے ہیں, بےچارے کتنے پریشان ہو رہے ہیں, کتنا رو رہے ہیں, کتنا دل کو دکھ ہو رہا ہے کہ وہ کتنی فیملی اچھی تھی, لوگ مثال دیتے تھے سرفراز کو, اپنی بہنوں کا بہت سوہ ہے, لیکن اب وہ سارے سوہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں گئے. ایک دکھ جو ہے نا میرا سر نیچے کر کے, میں اب دنیا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں, نہ میرا دکھا سکتا ہوں. دیکھیں اس کے آنسو خود بخود ہی آ رہے ہیں, خود ہی آ رہے ہیں. قدیر کے معاملہ ہی ایسا تھا. قدیر کے کتنے نکلے, قدیر کتنا رویا ہے, قدیر کی تو مسکراہٹیں نہیں مان کہ وہ کس طرح سے تو انٹرویو دیتے ہوئے ہنس رہا تھا. یہ بیچارہ کتنی دفعہ اس انٹرویو میں کتنی دفعہ رویا ہے, اور اینکر نے اس کو تسلیاں دی ہیں یوں ہاتھ میں, شفقت کا ہاتھ رکھ کے بیچارے میاں عمران صاحب نے اس کو جو ہے نا وہ ایسے تسلی دی ہے بھی آپ صبر کریں. کتنی حالانکہ قدیر کا رشتہ زارا سے زیادہ تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو دنیا کے مطلب کہ میرا بہت زیادہ مان تھا اپنی بہنوں پہ, اور دنیا مثال دیتی تھی کہ ان کی بہنوں کی طرف سے یہ بہت سکھی ہے, تو کہتے ہیں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. یار ایسی بات ہے, بالکل ایسے کیسے منہ دکھانے کے قابل شریف آدمی, دیکھیں یار کتنا شریف آدمی, اور انہوں نے کیا سوچا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں سوچا. تقریباً 8-9 دن ہو گیا, میں زیادہ سے زیادہ 7-8 گھنٹے سویا ہوں گا اتنے دنوں میں. رات کو جب سوتا ہوں چھڑپڑا کے اٹھ جاتا ہوں, اور اس کے بعد نیند نہیں آتی. جب اٹھتا ہوں تو سینے سے بھرا ہوتا ہوں, سارا جسم بھرا, اس کے بعد کم نہیں لگتا. اچھا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں راتوں کو اٹھ کر کہتے ہیں, تب جب انہوں نے انٹرویو دیا زارا قتل کیس کو صرف 9 دن ہوئے تھے, 8 یا 2 دن ہوئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اور صرف 8 یا 9 گھنٹے سویا ہوں ان دنوں میں. تو قدیر نے ایسی کوئی بات کی ہے؟ قدیر نے تو حد ہی مکائی ہوئی ہے نا, اس کی تو ہم بات ہی کیا کر سکتے ہیں. تو قدیر نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا ہماری ساری فیملی کو پتا ہے. اب جب سے میں نے, حالانکہ زارا بیٹی, یہ جو قتل وغیرہ نہ ہوتا تو ہم زارا کو جانتے تھے؟ نہیں جانتے. صرف ہم نے جو اس کا معاملہ بنا ویڈیو کے ذریعے, خبروں کے ذریعے, سارے پیغامات کو سنا. جب میں نے اس انٹرویو کو سنا نا تو پہلے میرے میں ہمت نہیں تھی. یہ انٹرویو جو نا, حالانکہ ہم ویڈیو بنا رہے تھے, ہمارے مائنڈ میں تھا, لیکن ہمت نہیں تھی. آج اللہ نے کچھ ہمت دی تو ہم اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں. اس کے ماموں کے جو مطلب کہ آنسو ہے نا, دیکھنے والے ہیں نا, جو میں یوٹیوب فیملی میں یہاں پر ایک بات کہوں گا. آج کومنٹ میں یہ بات ہوئی ہے کہ کوئی بہن ہے یا بھائی ہے, انہوں نے بتایا, اور میں بہت دل سے ان کو سلوٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ قدیر نے تو کوئی اپنی بیوی کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولا, لیکن میں نے قرآن پڑھا کر اس کی طرف سے صدقہ مطلب کہ کروایا ہے. جی
माशाल्लाह, बड़ी अल्लाह उस बात है। बहन को जज़ा दे। कितनी ये बड़ी बात है। लोगों को इतना दुख हुआ है कि लोग अपनी तरफ से ज़ारा के मग़फ़िरत लिए की पढ़ रहे दुआएं हैं, करवा मग़फ़िरत रहे की दुआएं कर रहे हैं, हैं, कुरान खानी करवा रहे हैं, फातिह और करवा रहे हैं। कदीर भाई ने जो है ना वो एक दफा भी नहीं, ये मेरा एतराज रहना ही रहना है। रहना ही रहना है। ये हमारा मुकद्दर बना ना, हाँ, ये तो हमारा मुकद्दर है। और देखें कितनी बेबसी से वो उसके मामू कह रहे हैं कि ये जो जिल्लत है ना हमारा उससे मुकद्दर बात बन नहीं गई, की जा रही। जिल्लत हमारा मुकद्दर बन गई मुकद्दर बन गई है। है। अब यहाँ पर यार देखें, जब कदीर कदीर ने से क्या बात कहा हुई था? तो कदीर कहता था लेके आओ, मेरे सामने लेके आओ। नहीं, वो कदीर से जब उन्होंने कहा ना कि आपकी माँ और बहन के बारे में लोग कहते कि उनकी किरदार कशी कर रहे जी, जी। हैं, तो कहता कि कौन होता है? अल्फाज वही हैं, अल्फाज हाँ। वही हैं। देखो ना, मामू से भी वही सवाल हुआ है, हाँ जो एंकर जी। ने कदीर से किया, सवाल वही हुआ है। जब एंकर ने कदीर से भी सवाल किया और इनके मामू से भी सवाल किया, तो दोनों के जवाब में क्या मुतजाद है? हाँ, अब यूट्यूब फैमिली कदीर नहीं इन्होंने जवाब आप लोगों ने तो बताना ही बताना है, हाँ लेकिन जी। मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा मैं भी डिस्कस यहाँ पे करना चाहती हूँ, मेरा भी दिल का बोझ जरा हल्का हो जाए। जो कदीर है उससे जब ये कहा गया कि तुम्हारी वालदा के किरदार पर किरदार कशी हो रही, लोग उंगलियां उठा रहे हैं, तो कहता है कौन होता है, नहीं कौन है, मेरे सामने आए। कौन है जो कहता है कि मेरे घर वालों का किरदार ऐसा वो मेरे सामने आए। ये तो दलीलें मांग रहा था। दलीलें मांग रहा था और जंग लड़ने के लिए तैयार अपनी माँ बहन के लिए, जो यहाँ पर उनके मामू ने हक अदा कर दिया। जो हमारे साथ हो गया इससे सवाल बुरे नहीं है। सबर जो हुआ है वो इंतहाई बुरा है। सवाल तो बुरे नहीं है, सवाल तो दुनिया को उसने खुद दिए हैं कि उन्होंने कहा कि ज़ाहिर अब लोग उठाएंगे, काम ही ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि मैं सुन रहा हूँ और मैं देख भी रहा हूँ और सामने बातें भी होती हैं, जी। और लेकिन ये हमारा मुकद्दर बन गई है, जिल्लत हमारा मुकद्दर बन ये गई, बातें हैं। उनका कोई मसला ही नहीं। उसने कहा ये तो बातें बहुत कम है, हाँ, जो काम हमारी बहनों ने किया ना वो इससे कई गुना ज्यादा है। ज्यादा है। ये थी बात, इस ये तरह हाँ। का काम जो ना कदीर भाई को कहना चाहिए था। अब देखिए उनके मामू ने ये कितनी बड़ी बात कर दी है, हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है जी, जी, कि उनके बिल्कुल। मामू ने ये बात की है कि रोजे महशर में जब अल्लाह के हुजूर हम हाजिर होंगे, अल्फाज देखें और मैं सुन के कांप गई, मेरी रूह कांप गई और मैं कसम से कि शौक रह गई कि ये क्या कह रहे हैं कि जो सगा भाई है सुगरा का और एक तरफ बहन है, उनके लिए कितने दुख की बात है। एक तरफ बहन है, एक तरफ बांजी है, एक तरफ जालिम है, एक तरफ मजलूम है। यहाँ पर गौर करने की किसका बात साथ है। हो देंगी आप? कहते हैं रोजे मख्शर जब सूरा एक साइड पे होगी और जारा एक साइड पे होगी, तो कौन किसका साथ देगा? मैं तो वहां पर ना यूं हाथ बांध लेना ज़ारा के सामने, कहना बेटा जितना हो सका मैं और मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली ने तेरे लिए, इंसाफ के लिए हमने आवाज उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे साथ हैं। मेरी आंखों में अब भी आंसू गिर रहे हैं, मेरे से ये इंटरव्यू नहीं सुना जा रहा, मेरे से बात नहीं की जा रही, और हम तो अल्लाह से ये इल्तिजा करते हैं कि या अल्लाह इस तरह दोबारा मामला पेश ना आए, इनको ऐसी सजा मिले। और इंशाल्लाह मैं और मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं गवाह हूँ, लोग भी हमारे गवाह हैं, हम भी गवाह हैं। इंशाल्लाह हमारी यूट्यूब फैमिली ज़ारा के इंसाफ के लिए हम तो खड़े हैं इंशाल्लाह। देखिए उनके मामू और ने कितने ज़ारा के लिए हम माफी तलबगार हैं और शबीर साहब से भी हम माफी चाहते हैं कि इन हम जालिमों उस ने तरह अच्छा नहीं किया। हम हक अदा नहीं हम कर उस तरह, सके। शबीर साहब मैं हाथ बांधता हूं कि हम उस तरह हक अदा नहीं कर सके जैसे हमने करना चाहिए था। मैं जरूर आपके पास आता, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से नहीं पहुंच पाए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके पास भी आए, अपनी बेटी ज़ारा की कब्र पर जाएं, कुरान खानी करें, वहां पर आकर दुआएं करें, शाफे के सर पर हाथ फेरें। इंशाल्लाह कभी इस वक्त ने साथ दिया तो जरूर इंशाल्लाह पहुंचेंगे। हमने इस बात का जो है वो सबूत देना है कि ज़ारा कल कयामत वाले दिन रोजे महशर हम ज़ारा के साथ खड़े होंगे या सुगरा के साथ खड़े होंगे। ये थी हमारी मुख्तसर सी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि हम जो है इन ज़ारा के लिए आवाज को मजीद बुलंद कर सकें। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।